اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر پاکستان کا ترانہ نہیں پڑھا جا سکتا، ان کے اندر پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا، ان کے کلاسوں میں پاکستان کا معاشرتی علوم نہیں پڑھایا جا سکتا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حکومتی ریٹ ختم ہو چکی ہے اور مسلح قوتیں حکومت کر رہی ہیں، ٹیکس وصول کر رہے ہیں، روڈ کے اوپر پلازوں پر ٹولز وصول کر رہے ہیں، راکٹ لانچرز کے ساتھ اور انتہائی اعلیٰ ترین اسلحے کے ساتھ لیس گاؤں گاؤں پھر رہے ہیں، سڑکوں پہ وہ پہرے دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جو صورتحال امن و امان کے حوالے سے اس وقت ملک میں ہے، یا پھر بے روزگاری کے حوالے سے جو صورتحال ملک کے اندر ہے، میں اس پر کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے بھی میں اس ایوان میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بدامنی کی وجہ سے حکومتی ریٹ ختم ہو چکی ہے اور مسلح قوتیں وہاں حکومت کر رہی ہیں، وہاں پر ٹیکس وصول کر رہے ہیں، روڈ کے اوپر پلازوں پر ٹولز وصول کر رہے ہیں اور راکٹ لانچرز کے ساتھ اور انتہائی اعلیٰ ترین اسلحے کے ساتھ لیس گاؤں گاؤں پھر رہے ہیں، سڑکوں پہ وہ پہرے دے رہے ہیں۔ اور ابھی جو حال ہی میں بلوچستان میں ایک ہی دن میں 4-5 مقامات پر ریاستی اداروں پہ حملے ہوئے، ہماری مسلح افواج کے جوانوں پہ حملے ہوئے، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ اگر ایوان اس پر غور نہیں کرے گا تو پھر کون غور کرے گا؟ ہم کبھی بھی ایسے معاملات کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں، چنانچہ دونوں طرف صورتحال جذباتی ہو جاتی ہے۔ ایک فریق اس حد تک چلا جاتا ہے کہ پھر وہ علیحدگی کی باتیں شروع کر دیتا ہے، دوسری طرف بھی ہم طاقت کے ساتھ ان سے نمٹنے اور ہم مکمل طور پر ریاست کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس قسم کے بیانات صورتحال کو اور جذباتی بناتے ہیں اور دونوں طرف سے ایک انتہا پہ چلے جانے کا عمل وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے آج ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ جناب اسپیکر، ان سارے معاملات کو سیاسی لوگ ہی طے کر سکتے ہیں۔ آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے۔ جہاں معروف، معاملہ فہم، تجربہ کار اور سینئر سیاسی قیادت ہے، ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی جگہ نئے نوجوان لیں گے، وہ تجربہ بھی نہیں رکھتے، معاملہ فہمی سے بھی محروم ہوتے ہیں، جذباتی بھی ہوتے ہیں اور اس سے معاملات اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ پھر اس گتھی کو سلجھانا ریاست کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سیاستدانوں کو با اختیار بناؤ، سیاستدانوں کو معاملات حوالے کریں، سب چیزیں اپنے اندر سمیٹنا اور سارے معاملات کے لیے فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بن جانا، ہر چیز کے لیے خود امرت دھارا بھر جانا، یہ شاید ایک خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ کیا ہماری حکومت کے پاس یہ صلاحیت ہے، کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکیں، یا اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر پارلیمان خود اس کے لیے کوئی اقدام کرے، مذاکرات کرے، بات چیت کرے اور ملک کے اندر اس اضطراب کو ختم کرے۔ ہم پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے مفاد کی جنگ نہیں ہے بلکہ
عالمی قوتیں دخیل ہو رہی ہیں اور عالمی قوتیں اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ بات آپ سے بھی مخفی نہیں ہے کہ اس وقت خطہ پاکستان اس پراکسی وار کا ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ امریکہ، چائنا، سی پیک اور گوادر، یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ جہاں پر ایک سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے جس کے ساتھ آپ نے معاہدات کیے ہوئے ہیں، لیکن آج ان میگا پروجیکٹس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت سے لے کر آپ پورے بلوچستان کی طرف جائیں، یہ سی پیک ایریا اس وقت ان کے قبضے میں ہے اور وہاں پر کوئی ترقیاتی کام اب ممکن نہیں ہے۔ اس وقت بلوچستان میں یہی نعرے ہیں کہ چین نکل جائے، پاکستان نکل جائے۔ حالات یہاں تک چلے گئے ہیں، سنگینی کی صورتحال کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ کچھ ایریاز میں آج اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر پاکستان کا ترانہ نہیں پڑھا جا سکتا، ان کے اندر پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا، ان کے کلاسوں میں پاکستان کا معاشرتی علوم نہیں پڑھایا جا سکتا۔ یہاں تک صورتحال چلی گئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے کہ شاید شکاری مجھے نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس تمام تر نازک صورتحال میں ہمیں قدم اٹھانا چاہیے، بڑی خود اعتمادی کے ساتھ ہمیں قدم اٹھانا چاہیے۔ حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ ہم لڑیں گے، اختلاف رائے کریں گے، تنقید کریں گے، اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، لیکن اگر ملک کو ہماری ضرورت پڑتی ہے تو اپنے وطن عزیز کی چپے چپے کے لیے ہماری خدمات حاضر ہیں۔ پارلیمنٹ کو، سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قائدین کو ملک کے لیے غیر ضروری سمجھنا، اس سے بڑی حماقت اور دنیا میں اور نہیں ہو سکتی جو ہمارے ہاں کی جا رہی ہے۔ یہ سنجیدہ صورتحال ہے۔ ہم ان علاقوں میں رہتے ہیں، شاید سندھ میں وہاں تو ڈاکوؤں کا راج ہے، آپ کو وہاں کچے کی صورتحال سے وابستگی ہے اور پریشان ہیں، لیکن یہاں ہمارے ہاں اسٹیٹ کو باقاعدہ چیلنج کیا جا رہا ہے اور صورتحال انتہائی مخدوش ہو چکی ہے۔ تو اس سارے صورتحال میں ہمارا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ میں اب بھی یقین رکھتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ سے درخواست کی جائے کہ وہ آگے بڑھیں، بلوچستان میں جا کر بات کریں، لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں، کے پی میں آئیں، وہاں کے لوگوں سے بات چیت کریں، گفتگو کریں، تو صورتحال کو دوبارہ واپس اپنے حالت پہ لایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس انداز سے صورتحال مزید خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور میں چونکہ تجربہ رکھتا ہوں، حضرت 2006 سے اس ساری صورتحال میں جب ریاست ناکام ہو جاتی ہے تو وہاں ہم جاتے ہیں اور صورتحال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ میں ابھی الیکشن سے پہلے افغانستان گیا، 1 ہفتہ میں نے گزارا۔ پاکستان افغانستان کے تمام شعبوں میں باہمی تعاون، سرحدات کا معاملہ، مسلح گروہوں کا معاملہ، مہاجرین کا معاملہ، باہمی تجارت کا معاملہ، ان سب پر تفصیلی گفتگو کے بعد میں مکمل کامیاب واپس آیا اور میں نے وزارت خارجہ اور پاکستان کے ذمہ داروں کو آگاہ کیا اس سے، اور وہ مطمئن ہوئے، اپریشیٹ کیا، کہا میکینزم کیا ہوگا؟ میں نے کہا وہ ریاست کا معاملہ ہے، میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے، میں تو اپنی کیپیسٹی میں گیا تھا، ان کی دعوت پہ گیا تھا۔ تو یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں، لیکن اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر تسلی سے بات چیت کر سکیں۔